بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتال جہاد تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے اگرچہ تم میں سے کوئی اس کو ناپسند بھی کرے وَآسَىٰ تَكْرَهُوا شَيْئًا یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لیکن وہ حقیقت کے اعتبار سے تمہارے لیے مفید ہو وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ حقیقت کے اعتبار سے تمہارے لیے خرابی کا باعث ہو وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں اور تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں یسألونک عن الشہر الحرام اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں قتال کیسا ہے قل قتال فیہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان لوگوں کو فرما دیجئے قتال فیہ کبیر ان مہینوں میں لڑائی کرنا بہت سخت جرم ہے وصد عن سبیل اللہ اور اللہ کے راستہ سے روکنا یہ کتنا بڑا جرم ہے وکفر بہ والمسجد الحرام اور کفر کرنا اللہ کے ساتھ اور مسجد حرام سے روکنا وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ اور لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالنا اکبر عند اللہ یہ اس سے بہت بڑا جرم ہے والفتنة اکبر من القتل اس قتل سے فتنہ پھیلانا یہ بہت بڑا جرم ہے ولا یزالون یقاتلونکم وہ تو ہمیشہ یہ چاہتے ہیں تمہارے ساتھ لڑتے رہے حتی یردوکم عن دینکم یہاں تک کہ تمہارے دین سے تمہیں ہٹا دیں ان استطاعوا اگر ان کا ایسے زور چلے
وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، پھر سن لیجئے تم میں سے جو بندہ بھی اپنے دین سے پھر گیا، فَيَمُتْ، پھر وہ اسی حال میں فوت بھی ہو گیا، وَهُوَ كَافِرٌ، تو یہ بھی کافر ہی مرا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اس کے اعمال بھی دنیا آخرت میں سب ختم ہو گئے، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ آگ والوں میں شامل ہوا، ہم فیہا خالدون، اور وہاں آگ میں ہمیشہ اس کو رہنا پڑے گا۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے رحمت فرمانے والے ہیں۔ یہ کتبہ کا لفظ آیا، یہ سورۃ بقرہ میں پہلے روزوں کے بارے میں بھی اسی طرح کا لفظ آیا کہ ایمان والوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ رمضان کے روزے خاص حالت میں ہی فرض ہیں، تو یہاں بھی اسی طرح کا ہی لفظ آیا کہ یہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، قتال جہاد فرض کیا گیا ہے۔ ہر حالت کے اعتبار سے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اب کیسے حالات ہیں اور کتنا جہاد ہے اور کتنا قتال ہے۔ قواعد اور ضوابط اور اصول اپنی جگہ موجود ہیں، بے اصولی نہیں اور بے قاعدگی کہیں بھی نہیں پائی جاتی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہل اسلام کو اپنے دفاع اور اپنی ایمانیات کی دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا۔ تحفظ ہے اسی میں، اگر نہیں کریں گے تو عزتوں کا مسئلہ ہے، مال کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ، دینی مراکز کا مسئلہ، پھر یہ ساری چیزیں غیر محفوظ ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک ایسے حکم کو جاری فرمایا جس کے ساتھ طاقت اہل اسلام سارے مل کر بنائے اور مل کر پھر ایسی منصوبہ بندی کے ساتھ چلے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم دیا گیا اور یہ فرض کیا گیا۔ فرض تو جنازہ بھی ہے کہ کوئی فوت ہو جائے مسلمان تو اس پہ جنازہ پڑھنا فرض ہے۔ اب جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر کچھ حضرات جنازہ ادا کر لیں تو دوسروں سے بھی بوجھ اتر جائے گا، اگر نہیں پڑھیں گے تو سارے لوگ مجرم بنیں گے۔ تو اسی طرح جہاد کا مسئلہ ہے، ایک فوج بنی ہے، فوج اگر پوری نہیں آ سکتی تو پھر اہل اسلام آگے بڑھیں گے اور اپنے دین کا، ایمان کا، عزت کا تحفظ کریں گے، دفاع کریں گے، اور ایسے معاملات میں دشمنوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ایسے لگتا ہے مسلمانوں کو کہ بڑا سخت ترین حکم آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہر چیز کی حقیقت کو تم نہیں سمجھ رہے، تم اس کو ناپسند کرتے ہو، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے اس میں خیر رکھ دی گئی ہو، تمہیں کیا پتا۔ حقائق کو سمجھنے کے لیے بندہ اللہ کے حکم کو تسلیم کرے اور اس کے اوپر عمل کرے، اس میں خیر اور فلاح اور کامیابی اللہ رب العزت کی طرف سے ملے گی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو پسند کر کے ان کو کرنے لگتے ہو، لیکن وہ حقیقت کے اعتبار سے نقصان ہوتا ہے، اب ان کا فائدہ نہیں ہوتا۔ کتنے کام ہیں بندے کر جاتے ہیں لیکن ان کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرنے میں خیر ہے، کامیابی ہے۔ جیسا حکم جس وقت کے لیے دیا گیا اس حکم کے اوپر عمل کرنے میں خیر اور فلاح اور کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت وہ ہے جس کو اللہ نے بیان فرما دیا۔ اہل اسلام کا تو یقین کرنے کا کام ہے، ایمان کو ایسے لے کر چلنے کا کام۔ پھر اگلی آیت میں اللہ کے محبوب نبی سے لوگوں نے آ کر پوچھا آپ حرمت والے مہینوں کے بارے میں بتائیے۔ ایسے ہوا نا کہ جب قتال کا کوئی ایسا مسئلہ آیا، لڑائی جاری تھی کہ وہ ایک
یعنی مہینہ ختم ہونے والا ہے جمادی الثانی کا، آخری ایام میں، آخری دنوں میں کوئی ایسی لڑائی ہو گئی کہ اب رات بھی آ گئی، رات کو چاند نظر آیا، اب رجب شروع ہوا، رجب وہ مہینہ ہے جو حرمت والا مہینہ ہے، تو انہوں نے اعتراض بنایا، اعتراض بنا کر حضور علیہ السلام سے آ کر پوچھا، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے رسول، آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں، آپ سے ان مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، ذرا حرمت والے مہینے بتائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہلے سے ہی بتا دی ہے کہ وہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اور اللہ رب العزت کے ہاں وہ ایسے قابل احترام ہے کہ سب اس کا احترام کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے حرمت والے، لیکن اگر کافر پھر شرارت کرے، پھر فساد پھیلائے، کفر کرے اور اللہ کے گھروں سے روکے اور ایسے ایسے جرائم کرے، تو اب جرائم کا مقابلہ کرنا یہ کوئی معمولی جرم ہے؟ اب جرائم کو لے کر چلنا کتنا بڑا جرم ہے، اب جرائم کا مقابلہ کرنا اب ان مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کے لیے یعنی اجازت ارشاد فرمائی کہ ان جرائم کا مقابلہ کرنا ہے کہ وہ بہت بڑے جرائم کر رہے ہیں، اہل اسلام کو گھروں سے نکالتے ہیں، کفر پھیلاتے ہیں اور ہمیشہ لڑائیاں کرتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایمان سے ہٹا دیا جائے، مسلمانوں کو دین سے ہٹا دیا جائے، مسلمانوں کو ایسے کر دیا جائے۔ تو یہ ہوتا ہے دین سے ہٹانا، یہ کوئی معمولی جرم ہے، کتنا بڑا جرم۔ اب اس جرم کے مقابلہ میں اہل اسلام کو حکم دیا گیا اور اجازت دی گئی کہ اب تم ان مجرمین کا مقابلہ کرو اور اپنا ایمان بچاؤ، اپنی عزت بچاؤ، اپنے ایمان کا دفاع کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ لڑائیاں کرتے رہے، مسلمانوں کو ڈراتے رہے اور ان کو ایمان سے ہٹا دیں۔ ایمان سے ہٹنا یہ بندے کا مرتد ہو جانا ہوتا ہے۔ یہ بندہ جب مرتد ہو گیا، پچھلی ساری زندگی کے اعمال بھی ختم ہو گئے اور بندہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ اس کو فوری طور پر قتل کا حکم دیا گیا کہ مرتد کی یہی سزا ہوتی ہے، غدار کی یہی سزا ہوتی ہے۔ تو دین کے معاملہ کے اندر بندہ اگر دین چھوڑ بیٹھے تو پھر اس کے لیے سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی گئی اور اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے اعمال ختم ہو گئے، کوئی اس کی نیکی باقی نہ رہی۔ حقیقت کے اعتبار سے یہ کافر بن گیا اور کافر بندہ جہنم میں جاتا ہے، مرتد بندہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا وہ کافروں کے ساتھ ملا، کفر کرنے والا پہلے مسلمان تھا لیکن یہودیوں کی بات میں آ گیا، کافروں کی باتوں میں آ گیا، یا ان سے خوف زدہ ہوا یا کوئی ایسا معاملہ ہوا، کسی وجہ سے بندہ اپنا دین چھوڑ بیٹھا، ایمان سے ہٹ گیا، مرتد ہو گیا، مرتد کی سزا ہمیشہ کے لیے اللہ نے فرمایا اس کے اعمال ختم ہو گئے اور وہ جہنم میں جائے گا، ہمیشہ جلتا رہے گا۔ ایمان بچانا کتنا ضروری ہے، ایمان کے بچانے میں بندہ پوری کوشش کرے اور پورا زور لگائے، ایمان بچ جائے اور اعمال سلامت رہے، بندہ اسی ایمان کو لے کر دنیا سے جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، سن لو جو لوگ ایمان والے اور ہجرت کرتے، ہجرت کی بھی کبھی ضرورت پڑتی ہے تو ہجرت کرنے والا بندہ اللہ کے ہاں بڑا مقام پاتا ہے۔ ہجرت بندہ کرے گا آج، اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرماتے۔ تو ہجرت یہ بھی ہوتی ہے بندہ گناہوں کو چھوڑ کر ایمان کا، نیکی کا راستہ اپنائے، نیک بنے، تقوی پرہیزگاری کو اپنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو فرمایا کہ ہجرت کرنے والا ہے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور یہ اللہ کے راستے میں جہاد، کوئی ایسا موقع آتا ہے تو جہاد کرنا پڑتا ہے۔ اب جہاد کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں ہوتا، ورنہ ملک بھی جاتا ہے اور حالات بھی جاتے ہیں، مال و متاع بھی، سارا کچھ جاتا ہے، کتنا نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت اور حکم دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے لوگ یاد رکھے، اولئک یرجون رحمت اللہ، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہے، ضرور اللہ رحمت عطا فرمائے گا۔
جب رحمت مل گئی تو بندہ کامیاب ہو گیا، پھر جنت میں جائے گا، ہمیشہ کے لیے آرام کرے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے۔ تو احکامات جیسے جیسے جس بھی وقت کے لیے دیے گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سمجھائے گئے، آپ نے سمجھایا، وضاحت فرمائی۔ اب ان پہ بندہ اعتراض نہ کرے، انکار نہ کرے، غفلت نہ کرے، بلکہ ان احکامات کو تسلیم کرے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی پوری کوشش کرے۔ عمل ہوگا تو اسی میں بندے کی فلاح اور کامیابی، دنیا کے اندر بھی عافیت اور سلامتی اسی میں ہے، اور آخرت میں نجات بھی اسی بات کے اوپر ہے کہ اللہ کا حکم پورا ہو جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہو جائے۔ بندہ بعض اوقات تو سمجھ رہا ہوتا ہے یہ مشکل ہے، یہ ایسا ہے، یہ بڑا ہمارے لیے فلاں ہوگا، ایسے ہوگا، نہیں، نقصان نہیں ہوگا، بندہ صحیح ترتیب سے چلتا جائے گا، اللہ تعالیٰ فائدہ ہی عطا فرمائے گا۔ کبھی طاقت بنا کر اجتماعیت کو لے کر چلنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ اور توکل ہوتا ہے، اللہ پہ مدد فرماتے ہیں، نصرت اور کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ فرائض اور احکامات بیان کیے گئے۔ ایمانی زندگی کو گزارنے کے لیے بندہ پوری اپنی کوشش کرے اور دائیں بائیں کے فتنوں کو مٹائے، فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے، نیکی تقوی کے راستے کو اپنائے۔ اس میں اللہ کی رحمت اور اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات کا وعدہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ایمانی زندگی، تقوی پرہیزگاری والی زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔